وعلى آله وأصحابه يا سيدي يا حبيب الله. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أولياء أمته وعلماء ملته وجماعة وسنة علماء ملته وجماعة أهل السنة أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمنا حاكما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عقیدتنا محبتنا پیارنا حضور اکرم تائیدار مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ عالیہ نذرانہ عقیدت پیش کیجئے. درود و سلام. الصلاۃ والسلام علیک یا جتنے آپ ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ تھوڑی سی آواز پیدا کریں تو مزہ آ جائے محفل میں بیٹھنے کا. عقیدت سے پڑھیں درود شریف. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. تعریف جو میں کرتا ہوں خیر الانام کی، عزت بلند ہوتی ہے میرے کلام کی. تعریف جو میں کرتا ہوں خیر الانام کی، عزت بلند ہوتی ہے میرے کلام کی.
سلام کی کیوں کہ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، درود پڑھنے سے، درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے، سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے۔ اللہ کریم بھی ہم درود و سلام سرور انبیاء فخر الانبیاء مال کے ہر دوسرا شب اسرا کے دولہا، مال کی کائنات جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات، روح کائنات اصل کائنات فخر کائنات حسن کائنات عظمت کائنات فخر کائنات صدر کائنات مصدر کائنات منبع کائنات وجود کائنات مقصود کائنات محبوب کائنات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات پاک پیش کرنے اجدی عظیم شان محفل پاک چوک سرکی گیٹ انعقاد پذیر ادارہ تبلیغ الاسلام شامل کے پلیٹ فارم کو اشاعتان رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج اس چوک کے اندر اکٹھ ہو گئی آقا انعامدار کی بارگاہ کے اندر ہدیہ عقیدت پیش کر واسطے تشریف لائے۔ آج بھی اس محفل پاک کی صدارت عزت مآب محترم الوفا الحاج محمد سلیم اقبال جنیدی صاحب، سجادہ نشین آستانہ عالیہ حضرت جنید بغدادی حضرت شیخ جنید الشامی علیہ رحمہ، سبحان اللہ، میری سٹیجی زینت زیدقار علماء کرام فنا خانہ مصطفیٰ بالخصوص حضرت علامہ مولانا قاری محمد ادریس قادری صاحب، خطیب ملت فخر اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری اشفاق احمد قادری صاحب، جناب عزت و محترم جناب محمد نعیم چاند صاحب، ادارہ تبلیغ الاسلام کے جنرل سیکرٹری جناب عزت امام محترم جناب بنیاد حسین شاد صاحب، اور میرے انتہائی عزت لائق عزت امام محترم جناب خواجہ غلام فاروق صاحب، اور اس ادارے کی سرپرستی کرنے والے، اس ادارے کے نال تعاون کرنے والے، اہل سنت کے فروغ معاونت کرنے والے ذی مرتبہ جناب سید ظاہر حسین شاہ صاحب، دعوت مرقاتم قدسیہ و دیگر عوام اہل سنت، اشاعتان رسول، غیور
سنی حنفی بریلوی مسلمانوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پنجابی جی تو ہم ٹھیک ہے یا اردو؟ جی میں اردو میں اردو ماشاءاللہ۔ آج کی اس محفل میں مجھے دعوت و سخن دی گئی۔ ہمارے خطیب ملت اپنی بعض مصروفیات کی بنا پر تشریف نہ لائے تو خواجہ صاحب کی محبت کو دیکھتے ہوئے علامہ چشتی صاحب نے میری ڈیوٹی لگائی، میں حسب وعدہ حاضر ہوں۔ کوشش کروں گا کہ آپ کی ذوق کے مطابق گفتگو کروں۔ قرآن کریم فرقان حمید کی ایک آیت کا ایک حصہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ خلاق عظیم کی بارگاہ میں التجا کرتا ہوں مولا مجھے حق بیان کرنے کی، ان سب کو حق سننے کی اور سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ سامع و حاضرین، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ علماء تشریف فرما ہے، صاحب علم، صاحب ذوق، مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والے سبھی آپ قرآن کریم کی وہ آیات جو خاص کر میلاد کے سلسلہ میں پڑھی جاتی ہیں ان کا ترجمہ بھی بخوبی جانتے ہیں اور سنتے بھی بخوب ہیں اور پھر لطف اندوز بھی ہوتے ہیں۔ ظاہری تسکین بھی حاصل ہوتی ہے، باطنی تسکین بھی حاصل ہوتی ہے۔ ہر مقرر کا انداز گفتگو اپنا اپنا، جتنی دیر اللہ نے مجھے توفیق عطا فرمائی میں گفتگو کروں گا۔ لام حرف تاکید ہے، قد بھی حرف تاکید ہے۔ دوسرا معنی میں یوں کروں، لقد تحقیق، اگر میں عاشقوں کی زبان سے اس کا ترجمہ کروں تو جناب محترم لام اور اللہ نے فرمایا لام اور جو بیان فرما رہا ہے میرا رب عاشقوں کی زبان میں اس کا ترجمہ تشریح ہے۔ رب نے محبوب کی شان و مقام، عزت و مرتبہ بلند کرنے سے پہلے دو قسمیں اٹھائی ہیں۔ تین ترجمے کی ہیں، لام بھی حرف تاکید ہے، قد بھی حرف تاکید ہے۔ علماء جو زیادہ معنی لکھتے ہیں اس کا یوں تحقیق، اور یہ دو جگہ پہ عربی اصطلاحات میں استعمال ہوتا ہے یہ لفظ لام اور قد یا لقد دونوں۔ علماء تشریف فرما ہے دو جگہ پہ استعمال ہوتا ہے اس کا عربی اصطلاحات میں۔ نمبر ایک، آنے والی بات میں کسی کو شک ہو تو وہاں یہ بولا جاتا ہے۔ کسی موقف کو اعتراض ہو تو وہاں لقد بیان کیا جاتا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں کسی بات کو منوانا ہو تو ہم قسم اٹھاتے ہیں۔ بعض قسمیں ایسی ہیں جو شرعاً ناجائز ہے، مثلا ہم کہتے ہیں قرآن کی قسم، جان کی قسم،
تیری ماں کی قسم، تیرے باپ کی قسم، بیوی کی قسم، بچوں کی قسم، تیرے سال کی قسم، شریعت اسلامیہ میں ان تمام قسموں کا اٹھانا منع فرما ہے۔ جہاں ضرورت پڑے وہاں صرف ایک قسم اٹھانی چاہیے، کیا؟ اللہ کی قسم، بس۔ شریعت میں تو اس کا جواب ہے، بقیہ جتنی بھی قسمیں ہم لیتے ہیں اس کا جواب نہیں ہے، منع فرمایا گیا ہے۔ کیا قسم ہے؟ اللہ کی قسم۔ احادیث میں بھی ملتی، احادیث میں زیادہ فرمایا کرتے تھے اللہ میرے محبوب کے فرمانے والی شان میں بھی یہ باتیں موجود ہیں، اللہ کی قسم۔ تو کہنا یہ چاہتا ہو کسی بات پر، آنے والی بات پر کسی کو اعتراض ہو تو وہاں پر یا لقد بیان کیا جاتا ہے، یا پھر آنے والی بات میں کسی کی شان بلند ہو رہی ہو، عزت اس کا مرتبہ بیان کرنے سے پہلے قسم اٹھائی جاتی ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے رب نے جہاں بھی اپنے محبوب کی عظمت بیان فرمائی پہلے رب نے قسم اٹھائی، یا تو اپنی تصویر بیان کی، علامہ اشفاق صاحب، یا تو اپنی تصویر بیان کی جیسے اللہ کریم نے اپنے محبوب کو عرش اولیٰ پر بلوایا تو رب نے فرمایا سبحان فرمایا سبحان، رب نے سبحان سے اس کا آغاز کیا، سبحان الذی اسریٰ اور خالق کائنات نے محبوب کی عظمت بیان کرنے سے پہلے قسمیں بھی اٹھائی۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی نسبت کی بات کر جاؤں قرآن کریم کے حوالے سے۔ یہ تو آپ نے آیت سنی ہے نا، لا اقسم بہذا البلد، رب فرما رہا ہے مجھے شہر مکہ کی قسم۔ آج میں ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں، رب العالمین نے فرمایا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، خالق کائنات فرما رہا ہے جب میدان جہاد میں گھوڑا دوڑتا ہے اس کے پاؤں کے ساتھ پتھر لگے، آگ کی چنگاری نکلے، وہ فرما رہا ہے محبوبہ مجھے اس چنگاری کی قسم۔ مجھے فرمانا تھا، مجھے فرمانا جب گھوڑا میدان جہاد میں دوڑتا ہے اس کے پاؤں کے ساتھ جو ریت کے ذرے لگتے ہیں، جو ریت کے ذرے، جو مٹی کے ذرے لگتے ہیں، خالق کائنات فرما رہا ہے محبوبہ مجھے ان ذروں کی قسم۔ جب گھوڑا میدان جہاد میں دوڑتا ہے اس کے جسم سے جو آواز پیدا ہوتی ہے وہ فرما رہا ہے محبوبہ مجھے اس آواز کی قسم۔ میں نے عالم تخیل میں جا کر یہ سوال کیا مولا اتنی چھوٹی چھوٹی قسمیں کھانے کی کیا ضرورت تھی؟ ریت کے ذرے کی قسم، گھوڑے کے بھاگنے سے جو اس کے جسم سے آواز آتی ہے اس کی قسم، پتھر سے گھوڑے کا پاؤں ٹکرائے جو چنگاری نکلے، چنگاری کی قسم۔ یا اللہ یہ کیسی قسمیں ہیں؟ توجہ فرمانا یہ کیسی قسمیں ہیں جن کا تو تذکرہ فرما رہا ہے۔ پشاور کی سرزمین چوک سیدھی گیٹ میں بیٹھنے والوں حضور مسلمانوں سنو، خالق کائنات نے فرمایا سنا میں اس لیے قسمیں نہیں اٹھا رہا، گھوڑے تو اور بھی بہت ہوں گے،
चंगारी और भी बहुत होगी, मगर आज मैं जिसकी कसम उठा रहा हूं वो ये है कि आपने फरमाया रब्बुल आलमीन फरमाया महबूबा, मैंने कसम इसलिए उठाई है कि घोड़े के पैरों के साथ जो पत्थर लगा है ना, उस चंगारी की कसम इसलिए मैंने उठाई है, उसका ताल्लुक है घोड़े के पांव के साथ, पांव का ताल्लुक है घोड़े के टांग के साथ, टांग का ताल्लुक है जिस्म के साथ, जिस्म का ताल्लुक है उसके ऊपर जो क्या कहते हैं जीन, उसकी कसम फरमाया मैंने इसलिए कसमें नहीं उठाई, घोड़े और भी बहुत है, जमीन और भी बहुत है, मैदान और भी बहुत है, मगर वो घोड़ा जिसके पांव से रेत के जर्रे लगे, मिट्टी के जर्रे लगे, चंगारी निकले, उस चंगारी का ताल्लुक घोड़े के पांव से है, पांव का ताल्लुक टांग से है, टांग का ताल्लुक जिस्म से है, जिस्म का ताल्लुक जहन से है, उसका ताल्लुक महबूबा तुम्हारे से आप ही से है। मैं रब इसलिए कसमें खाता हूं, उसमें तुम्हारे मानने वाले बैठे तवज्जो है जी, तवज्जो है आप सब हजरात की। मैं अर्ज कर रहा हूँ रब ने इसलिए कसमें नहीं उठाई, कसमें इसलिए उठाई है कि उस घोड़े के ऊपर सवार जो है ना वो महबूब का मानने वाला सहाबी है। रब निस्बतों की कसम, तो मैं कहना चाहता हूँ खालिक कायनात ने जहां कसमें उठाई है वहां महबूब की असमत को बुलंद किया। अल्लाह फरमा रहा है मैंने एहसान किया है, एहसान अजीम है। ये आपने माने अल्फाज कलमे जुमले आपने उलमा से सुने हैं, लेकिन जो मैंने जो तहकीक नाकिस तहकीक के मुताबिक जो मैं आपके सामने टॉपिक बयान करना चाहता हूँ, जो मजमून और खुलासे करना चाहता हूँ, आप तवज्जो फरमाएंगे तो आपको समझ आ जाएगी। यकीनन मेरे लिए भी राहत होगी, बाइस से निजात होगा ये बात, बाइस से निजात होगी ये बात, ये महफिल भी बाइस से नफरत होगी, और आपके सुन जब आप सुनेंगे तो आपके लिए भी रहमत बन जाएगा और बख्शिश का सामान बन जाएगा। सुनिए खालिक कायनात ने क्या इरशाद फरमाया, मन अल्लाह फरमा रहे हैं कि मैंने एहसान किया है, एहसान अजीम किया है, एहसान अजीम किया है। अच्छा उलमा फरमाते हैं अक्सर वक़्त आप खुतबा के जुम्मत मुबारक या दीगर महाफिल में ये सुनते हैं कि रब्बुल आलमीन ने माल दिया तो एहसान नहीं जितलाया, औलाद दी है तो एहसान नहीं जितलाया। आपकी तवज्जो चाहता हूँ, माल दिया है तो एहसान नहीं जितलाया, औलाद दी है तो एहसान नहीं जितलाया, अमारत वज़ारत ये मकाम ये सारा कुछ दिया है मगर एहसान नहीं जितलाया। ये एहसान क्यों जितलाया है मैंने जो समझा है वो ये है सारे एहसान तो इसके बदले में सभी एहसान तो इस महबूब के बदले में मिले हैं, इसलिए रब ने इस एहसान का तस्करा फरमाया है और इसे एहसान की जरूरत नहीं है। फरमाया मन अल्लाह मैंने एहसान किया है किन पर आलल कौम, अंदाज़े गुफ्तगू देखे भाई खालिक कायनात अल्लाह रब्बुल आलमीन का अंदाज़े गुफ्तगू देखेंगे। पहले कसम फिर एहसान का तस्करा जो पर किया वो आलल मोमिनीन, तवज्जो आलल मोमिनीन क्या एहसान फरमाया, इन बासती हिम रसूला, क्या फरमा रहा है मोमिनों पर एहसान किया है क्या मैंने उनको अपना महबूब अता फरमाया है, मैंने उनको अपना महबूब अता फरमाया। तवज्जो चाहता हूं
نبی تو ساری کائنات کا ہے۔ علامہ صاحب میرے آقا و مولا ساری کائنات کے نبی ہے، لیکن احسان مومنوں پر کیا جا رہا ہے، صرف مومنوں پر۔ نبی ساری کائنات شرف کے نبی، غرب کے نبی، شمال کے نبی، جنوب کے نبی، زمین کے نبی، آسمان کے نبی، نبیوں کے نبی، جبریل کے نبی، میکائیل کے نبی، اسرائیل کے نبی، اسرافیل کے نبی۔ آواز سے اصل میں بات یہ ہے کہ پنجابی میں تقریر کرتے کرتے عرصہ گزر گیا ہے۔ میں 2-4 مرتبہ بیرون ممالک جاؤں، وہاں مجھے اردو میں تقریر کرنے کا موقع زیادہ ملا ہے، تو زیادہ چونکہ پنجاب میں ہیں تو پنجابی زبان کو ہی زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ تو آج چلے آپ کی محبت میں بیٹھ کر کچھ کہنا چاہتا ہوں، اگر الفاظ کا کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو معاف کرنا چاہیے۔ حضرت بیان فرما رہے تھے اپنی مادری زبان پشتو، مجھے پشتو زبان نہیں آتی، میں جانتا ہوں، مگر جو یہ الفاظ کہہ رہے تھے مجھے وہ سمجھ آ رہے تھے کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ مجھے بڑا اچھا یاد ہے کہ پپی جو شہر اسدی ہے قصبہ ہے، وہاں کے قریب گاؤں میں خطبہ جمعہ دینے کا موقع نصیب ہوا۔ یہ 92 کی بات ہے شاید، میں اس وقت طالب علم تھا، تو جہاں میری ڈیوٹی لگی وہاں 2-3 آدمی بس اردو زبان سمجھتے تھے، باقی وہ دیہات کا ماحول تھا، شہر کا نہیں تھا، گاؤں تھا، پبی کے ساتھ کافی دور جا کر میں حضرت بلال کی شان بیان کر رہا تھا، آپ کے عشق، آپ کی محبت، آپ کا تعلق جو حضور سے ہوا، تو مجھے محسوس ہوا کہ ان لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی جو میں کہہ رہا ہوں۔ تو میں طوطے کی طرح وہ بولی پڑھتا جا رہا میرے دل میں خیال ہے میں ان سے پوچھ کے ہوں آپ کو سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے؟ تو میں نے جب یہ پوچھا تو ایک بزرگ اٹھے، وہ کہنے لگے وہ اپنی زبان میں، چونکہ وہ اردو نہیں جانتے تھے، وہ اپنی زبان میں جو انہوں نے کہا وہ یہ تھا، کہنے لگے آپ جو بھی کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں پتا آپ کیا کہہ رہے ہیں، مگر ہمیں یہ پتا ہے کہ آپ آمنہ کے لال کا تذکرہ کر رہے ہیں، مدینے کے تاجدار کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور میرے رب کی رحمت کا نزول ہو رہا ہے۔ اسی طرح حضرت بیان فرماتے ہیں، میں چاہتا تھا کوئی اور آیت پڑھ کے میں اس کی ٹرانسلیشن کرتا، اس کا ترجمہ کرتا، مگر ان کے ٹاپک کو آگے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ توجہ فرمایا، اگر کبھی بھول کے پنجابی میں چلا جاؤں تو معاف کرنا، میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں حضرات میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، نہ فرما رہا ہے میں نے مومنوں پر احسان کیا ہے، میں نے اپنا محبوب عطا کیا ہے۔ ارے دنیا میں ہر شے کسی کو دے سکتے ہو، مال دے سکتے ہو، اولاد دے سکتے ہو، جائیداد دے سکتے ہو، وراثت دے سکتے ہو، اپنے اولاد دے سکتے ہو، عزت دے سکتے ہو، مامورت دے سکتے ہو، شہرت دے سکتے ہو، ہر شے دے سکتے ہو، لیکن آج تک یہ دنیا تاریخ کا قانون ہے، آج تک کسی نے اپنا محبوب نہیں دیا۔ ارے محبوب دینا تو دور کی بات ہے، تو اپنا محبوب دکھاتے بھی نہیں ہے، دینا تو دور کی بات ہے، دکھانا بھی پسند نہیں کرتے۔ رب فرما رہا ہے مومنوں مبارک کو تمہیں میں نے اپنا محبوب عطا فرمایا۔
آئیے ایمان والے میں بات کرنا چاہتا ہوں رب العالمین نے کیسا محبوب عطا فرمایا قرآن کریم فرقان حمید کی 11ویں سپارے کی آیت پڑھنا چاہتا ہوں اللہ رب العالمین نے فرمایا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم رب العالمین فرما رہا ہے کائنات میں رہنے والا ہر کوئی کسی سے پیار کرتا ہے محبت کرتا ہے ہرس کرتا ہے کوئی مال کی وجہ سے کوئی لال کی وجہ سے حسن کی وجہ سے عزت کی وجہ سے شہرت کی وجہ سے دوسرے اگر میں مانا یوں کروں کوئی اپنی ماں سے محبت کرتا ہے کوئی باپ سے کرتا ہے کوئی بہن سے کرتا ہے کوئی بیوی سے کوئی بچوں سے فرمایا کوئی کسی سے کوئی کسی سے محبت کرتا ہے میں قربان جاؤں کائنات میں رہنے والے ہر کوئی اپنے کسی سے محبت کرتا ہے اس کی محبت کی کوئی وجہ ہوتی ہے یا تو وہ شہرت کی وجہ سے محبت کرتا ہے یا اس کے حسن کی وجہ سے محبت کرتا ہے یا اس کے کمال کی وجہ سے محبت کرتا ہے یا اس کی کوئی اچھی ادا کی وجہ سے اس سے محبت کرتا ہے یا مال کی وجہ سے محبت کرتا ہے یا عمارت کی وجہ سے محبت کرتا ہے وہ شہرت کی وجہ سے محبت کرتا ہے میں قربان جاؤں رب العالمین نے فرمایا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم میرے محبوب جو مومنوں سے محبت کرتی ہے جو ایمان والے سے محبت کرتی ہے میں نے عرض کی مولا نبی ساری کائنات کے لیے ہے لیکن یہ محبت تو مومن سے کرتا ہے ساری کائنات کے لیے نبی ہے دوسری آیت پڑھنا چاہتا ہوں سورۃ احزاب کی 21واں پارہ پڑھنا چاہ رہا ہوں رب العالمین نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین اے اللہ رب العالمین فرما رہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم رب فرما رہے میرا نبی مومن کی جان سے بھی قریب تر ہے میرا نبی مومنوں کی جانوں سے بھی قریب تر ہے جب رب نے اپنی رحمت کا تذکرہ فرمایا وہ فرما رہا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ رب فرما رہے ہیں میں شراب سے بھی زیادہ قریب ہوں رب العالمین نے جب اپنا تذکرہ کیا فرما میں شراب سے بھی قریب ہوں فرما جب نبی کی باری آئی اللہ فرما رہا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم اگر آپ سمجھ رہے تو میری بات کو سمجھو جو میں جملہ کہنے والا ہوں اللہ فرما رہے میرے نبی میرا محبوب مومنوں کی جانوں سے بھی قریب ہے 3 آیتیں میں نے پڑھی ہیں کا خلاصہ کیا ہے میں اگلی بات کرنا چاہتا ہوں میلاد کے حوالے سے سنیے نبی ساری کائنات کے بولے آواز سے نبی ساری کائنات کے محبوب اللہ نے مومنوں کو جی محبت مومنوں سے سبحان اللہ قریب بھی نہیں سکتے قریب بھی اب مومن ہے تو سوال یہ نا مومن اب سب کہتے ہیں ہم مومن ہیں ہر کو کہتا ہے نہیں نبی کو ماننے والا ہر کو کہتا ہے میں ہی مومن ہوں میں ہی پکا مسلمان ہوں لیکن جو مسلمان ہے نا مومن ہے جو مومن ہے مومن نام ہے ماننے کا رب نے وعدہ لیا تھا نا اپنے نبیوں سے عالم واحد فَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ جب نبیوں کو کتابیں دینے کا ذکر کیا حکمت دینے کا ذکر کیا فرمایا جب یہ کہا اے میرے نبیوں جب تم نے میرا محبوب ثم جاءکم
مبشر ہے، میرا نبی مصدق ہے۔ جملہ فرمایا تمام نبی مبشر ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ 1,24,000 کم و بیش انبیاء اکرام، 313 رسول، 4 رسول اولو العزم، توجہ چاہتا ہوں، فرمایا تمام نبیوں نے بشارت دی ہے، کس بات کی؟ آمنہ کے لال کی۔ کسی نے کہا وہ آنے والا ہے، کسی نے کہا بھیج دے، کسی نے کہا بھیج دے، کسی نے کہا آنے والا ہے، کسی نے کہا مولا اس کے صدقے میری بخشش فرما۔ جی توجہ چاہتا ہوں، فرمایا ہر آنے والے نے آمنہ کے لال کی بشارت دی ہے، لیکن بشارت دینے والے پہلے آئے، تصدیق کرنے والا آمنہ کا لال بعد میں آیا۔ جس جملے کے لیے میں نے یہ بات کہی ہے توجہ فرمائیں، اللہ فرما رہا ہے نبیوں جب وہ آئیں تمہارے پاس نہ بہی والا تنصرون فرمایا پھر مان لینا ایمان لے آنا، ایمان لانا، مان لینا، پنجابی میں کہہ دیا مان لو، پنجابی میں کہہ دیا مان لو، اے جڑا معبود مصدق ہے تصدیق کرے، پھر مان لو، وہی مدد بھی کرو، اقرار کر دیو، اقرار کر دیو۔ نبی نے کہا ہاں یا اللہ ہم اقرار کرتے ہیں، کہنا یہ چاہتا ہے نبی ساری کائنات کا محبوب مومنوں کو، قریب مومنوں کے، محبت بھی مومن سے۔ آئیے میں آپ کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں، مومن رب کے محبوب کے قریب ہے، کتنا؟ جان سے بھی، جان سے بھی۔ یہاں میں کہنا چاہتا ہوں جو لوگ آج اس پاک زمین پر بیٹھ کر آسمان کے نیچے بیٹھ کر یہ کہتے ہیں کہ نبی حاضر ناظر نہیں ہے، ان کو چاہیے یہ آیت پڑھے اور مان لے، ورنہ اس آیت کا انکار کریں، جب انکار کر دیں گے تو وہ مسلمان نہیں رہیں گے۔ میرے محبوب جان سے ذکر، بولے جان سے بھی، آواز سے بولے۔ ایک دفعہ شارجہ میں، سونا پور شارجہ میں بیان کر رہا تھا، تو بیان کرتے ہوئے یہی آیت میں نے پڑھی، میں نے بولا میرا نبی تو مومن کی جان کے قریب تر قریب ہے، وہ دنیا میں ہے یا وہ عالم برزخ میں ہے، یا عالم معاشر میں ہو، یا عالم ارواح میں ہو، یا عالم بطن میں ہو، یا عالم شکر میں ہو، جہاں بھی ہو میرا نبی سب کے قریب ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں اپنے جملے کو، جہاں بھی ہو مومن، وہ عالم ارواح میں ہو، عالم بطن میں ہو، عالم شکر میں ہو، عالم دنیا میں ہو، عالم برزخ میں ہو، عالم معاشر میں ہو، جہاں بھی مومن ہو میرا نبی ان کے قریب ہے۔ مولوی صاحب کھڑے ہونے بولا نہیں یہ تو بات نہیں ہے، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سب کے قریب ہے؟ نبی تو مدینے میں ہے، بندہ قبر میں ہے، وہ کیسے آ سکتے ہیں؟ جب یہ مکمل میں نے بات کی تو اس نے جو سوال اٹھایا وہ یہ تھا کہ نہیں مولوی صاحب یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے بولا میں جو کہہ رہا ہوں رب کے قرآن
جملہ کہا آپ پشاور والے سنیں ایمان پیدا کیجیے. فرمایا وہ کہتا ہے نبی کی تصویر دکھائی جائے گی. میں نے بولا اور انسان جس ہستی کا سایہ نہیں, جس ہستی کا سایہ نہیں, اس کی تصویر کہاں ہوگی. میں نے بولا سن میرے نبی کیسے قریب ہوں گے, کیسے میرے مصطفیٰ قبر میں آئیں گے. جو جان نکالنے والا فرشتہ ہے اس کے نام کا پتہ ہے آپ پشاور والوں کو گئے اسرائیل علیہ السلام. جی اسرائیل علیہ السلام. آواز نہیں آئی. لگتا ہے ان لوگوں کے پاس وہی آتے ہوں گے, پچھلے والوں کے پاس کوئی اور آتا ہوگا. جن کو یہ یقین ہے کہ اسرائیل آتے ہیں وہ آواز سے بولتے ہیں. لاہور میں کون سا فرشتہ آتا ہوگا؟ نہیں, مزاج نہیں ہے, میں دلیل دے رہا ہوں بات کی. میرا نبی کتنا قریب ہے. میں مزاج نہیں بات کرنا چاہتا, مزاج میں نہیں جانا چاہتا, میرا مزاج بھی رہی ہے. لیکن میں یہ پشاور والوں آپ کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں, میرے محبوب کتنے قریب ہے اپنی امت کے, ایمان والے کے کتنے قریب ہے. مجھے بتاؤ جو کراچی میں جان نکالتا ہے اس کا کیا نام ہے, جو کوئٹے میں نکالتا ہے, جو انگلینڈ میں, امریکہ میں, آسٹریلیا میں, انڈیا میں, بنگلہ دیش میں, سری لنکا میں, ابو ظبی میں, سعودیہ میں, یو اے ای میں, بتاؤ کتنے فرشتے ہیں. آواز نہیں آئی سب کی, جن کی آواز نہیں آئی سب کی آواز سے بولو. میں چاہتا ہوں آپ سب جی کتنے فرشتے ہیں, سب کی آواز نہیں آئی. ہاتھ اٹھا کر ایک مرتبہ بولے. نقطہ سنے, دلیل سنے اور جائے جس کسی مفکر محدث کے پاس جا کر میری اس بات کو رکھنا, وہ بولے گا نہیں. پنجابی میں چاہتے ہیں ان جانتے ہیں اور میری گلوں کے لکھوں پہ صحیح سے ہل گیا تو دسو. سمجھ آ گئی؟ توجہ بھائی توجہ. فرمایا پوری دنیا میں فرشتہ جان نکالتا ہے. سبحان اللہ. اگر میرے جملے کو سمجھ گئے ہو تو میں دوسرا جملہ کہوں. آواز سے بولے کتنے فرشتے جان نکالنے والے. تو ابھی وقت کیا ہوا؟ 11:30. مجھے یہ بتائیں دنیا میں کتنے آدمی اس وقت جن کی روح نکلتی ہوگی. آواز سے بولے. اگر میں پاکستان کے 4 صوبوں کا نام لوں 4 آدمی ہو گئے. اگر ملکوں کا نام لوں جتنے کا ہے, اگر چلیں ایک مثال دے لیتے ہیں. 1000, ایک پشاور میں, ایک کوئٹہ میں, ایک لاہور میں, ایک کراچی میں, ایک اسلام آباد میں, ایک راولپنڈی میں, ایک انڈیا میں, ایک بنگلہ دیش میں, ایک یو اے ای میں, ایک سعودیہ میں, ایک انگلینڈ میں, ایک امریکہ میں, ایک آسٹریلیا میں, ایک ساؤتھ افریقہ میں, ایک آئرلینڈ میں, ایک ہالینڈ میں. میں کتنے نام لوں, سب ملک
اگر ساری دنیا میں ایک وقت میں 1000 جان لے سکتا ہے تو وہ فرشتہ وہ ہے جب آمنہ کے لال کے دروازے پر آتا ہے تو دستک دے بھی آتا ہے. یارو اس کے غلام کی یہ طاقت ہے, اس کے آقا کی طاقت کتنی ہوگی. تو میں پھر یہ کہنا چاہتا ہوں اگر ایک فرشتہ اتنے ممالک میں جان لے سکتا ہے تو پھر ماننا پڑے گا میرے محبوب کائنات کے محبوب مرنے والے مومنوں کی قبروں میں بھی جا سکتے ہیں. اتنا قریب ہے اور پھر دوری اور نزدیک کہ میرے نبی محتاج نہیں ہیں. دور نزدیک کا میں تو محتاج ہو سکتا, تسی ہو سکتے ہو, کائنات کے لوگ ہو سکتے ہیں, مگر میرا نبی نہ دور کا محتاج ہے نہ نزدیک کا محتاج ہے. رب العالمین نے کیسا محبوب عطا فرمایا. بس یہ ہے میرا عنوان آج کی تقریر کا. اس سلسلے میں 2-3 باتیں کرنا چاہتا ہوں. آپ کو ماشاءاللہ لنگر شریف مل رہا ہے اور میں مدینے کا لنگر بھی دینے لگا ہوں. یہ جسم کے لیے لنگر مل رہا ہے, میں روحانیت کے لیے لنگر دینا چاہتا ہوں. اور یہ میں میرے بھائی توجہ فرماؤ, نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام رب العالمین نے کیسا محبوب عطا فرمایا, رب العالمین نے کیسا مومنوں کو محبوب عطا کیا. وہ محبوب کیسا ہے اللہ. علامہ یوسف نبانی رحمت اللہ علیہ آپ اپنی کتاب حجت للعالمین میں فرماتے ہیں ایک دن میرے کریم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کرم کہتا میرے قریب قریب آ جاؤ, ماخل کا جناب رنگ بن جائے گا, رنگ جم جائے گا, ذرا قریب قریب آ جاؤ. میرے آپ کے لاجپال نبی نے فرمایا غلامو میرے قریب قریب آ جاؤ, غلامان قریب آ گئے. اب میرے نبی نے فرمایا غلامو آج میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں, زیادہ ہاتھ جو کر دیا سونا کو بتائیں. آخر میں حکم فرمائے نبی کریم کے غلاموں جب استاد بولے شکل کہتا ہے میرے استاد کی کیا بات ہے, پیر بولے مرید کہتا میرے پیر کی کیا بات ہے, خطیب بولے اس کا مقتدی کہتا میرے خطیب کی کیا بات ہے, آقا بولے غلام کہتا میرے آقا کی کیا بات ہے, بادشاہ بولے وزیر کہتا میرے بادشاہ کی کیا بات ہے. آج بولنے والا آمنہ کا نام ہے, سننے والا پیارا بلال ہے. آج بولنے والا اللہ کا نبی ہے, سننے والا پیارا مولا علی ہے. میرے محبوب نے فرمایا غلاموں میرے قریب قریب آ جاؤ. حضور حکم ہے, حضور حکم ہے. سرکار نے فرمایا غلاموں میرے رب العالمین نے 1,24,000 کو نبی شمسی علیہ السلام کو ایک ایک دعا عطا فرمائی. وہ دعا بھی عطا فرمائی, اس کی قبولیت کا سرٹیفکیٹ بھی عطا فرمایا. فرمایا میرے نبی جب بھی دعا کرو گے میں یہ دعا قبول کر لوں گا. قبولیت کا سرٹیفکیٹ بھی دے دیا, دعا کا بھی مقام دے دیا. میرے آقا کریم نے فرمایا وہ نبی دعا کرتے رہے, قوموں کا بیڑا درد ہوتا رہا. وہ نبی دعا کرتے رہے, کئی قوموں پر رب کی رحمت نازل ہوتی رہی. ہم صحابہ ہے, صحابہ نبی کے غلام ہے. نبی کریم بیان کرتے جا
کرنا چاہتا ہوں سب نبیوں نے دنیا میں دعائیں کی ہے میرے نبی کریم رب العالمین نے محبوب غلاموں رب نے کیسا احسان کیا ہے رب نے کیسا محبوب لیا ہے ان دو لفظوں پہ بات کرنا چاہتا ہوں اللہ علامہ اشفاق صاحب کہہ رہے تھے رب نے بے عیب نبی عطا فرمایا رب نے لاجواب نبی عطا فرمایا بے مثال نبی عطا فرمایا محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا غلاموں رب العالمین نے جو نظام پیدا فرمایا ہے میں دنیا میں دعا نہیں کرنا چاہتا سونا تب دعا کرے گے میرے محبوب کریم نے فرمایا غلاموں میں اس وقت دعا کروں گا جب سدا میزے پر سوئے گا تانبے کی زمین ہوگی پل سرات کے مقام ہوگا جو بات سے ذریعے دربار سے تیز ہوگا ہر کوئی اپنے پسینے میں گوتے کھا رہا ہوگا تو اس وقت دعا کروں گا جب باپ ساتھ چھوڑ جائے گا ماں ساتھ چھوڑ جائے گی بھائی ساتھ چھوڑ جائیں گے بیوی ساتھ چھوڑ جائے گی بچے ساتھ چھوڑ جائیں گے جن کی خاطر تم جھوٹ بولتے ہو جن بچوں بیوی کی خاطر تم دغا کرتے ہو جن کی خاطر تم دھوکا کر کے کمائی لاتے ہو جن کی خاطر تم رشوت لیتے ہو جن کی خاطر تم جھوٹ افراد کرتے ہو جن کی خاطر یہ سارا ایک یہ جھوٹ یہ غیبت حرام طریقے سے مال کماتے ہو جن کی خاطر مناجت کرتے ہو جن کی خاطر کم بولتے ہو اللہ یہ سب ساتھ ساتھ چھوڑ جائیں گے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے غلاموں جب ساری دنیا ساتھ چھوڑ جائے گی میں محمد کریم آ جاؤں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں کہہ رہا ہوں فرمایا سنا تو محبوب کریم نے فرمایا میں سبق دعا کروں گا جب کوئی کسی کا نہیں ہوگا محبوب کریم نے فرمایا دوست بھی دوزخ میں چلے جائیں گے جنت بھی جنت میں چلے جائیں گے سورۃ یاسین پڑھ رہا ہوں اللہ رمضان تمہارے ہاتھوں میں رکھے گا تم نے یہ گناہ کیے یہ گناہ بھی کیا یہ گناہ بھی کیا بندہ انکار کر جائے گا میں بھی انکار کروں گا آپ بھی انکار کریں گے رب العالمین فرمائیں گے میرے فرشتے اس کی زبان پر مہر لگا دے پھر ہاتھ خلاف ہو جائیں گے آپ کے ہاتھ آپ کے خلاف گواہی دیں گے میرے ہاتھ میرے خلاف گواہی دیں گے میرے کان خلاف ہو جائیں گے آپ کے کان بھی خلاف ہو جائیں گے لوگوں کس بات پر مان رکھتے ہو تمہارا تو جسم بھی بیگانہ ہو جائے گا تمہارا تو جسم بھی پرایا ہو جائے گا کس بات پر تمہیں مان ہے کس بات پر تمہیں مان ہے عام دینے والے کا غلام بن جاؤ جب ساری دنیا چھوڑ جائے گی مدینے والا آ کر رحمت کی چادر بچھا دے گا محبوب عطا فرمایا کیسا بے مثال محبوب عطا فرمایا توجہ فرماؤ ایمان والے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا غلاموں میں سبق دعا کروں گا ہم مشتاق میں بھی یہ بات موجود ہے ترمذی میں بھی یہ موجود ہے مسلم میں بھی یہ موجود ہے صحیح بخاری میں بھی موجود ہے کتاب سیرت کی اٹھاؤ کتاب حدیثیں کی احادیث کی اٹھاؤ تمام کتابوں میں یہ بات موجود ہے میرے کریم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں وہ ویلا وہ وقت وہ ہوگا وہ
نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر طرف سے یہ آواز آئے گی اذهبوا الی غیری اذهبوا الی غیری اذهبوا الی غیری رب نفسی ہر طرف سے یہ آواز آئے گا، لیکن اچانک ایک کونے سے ایک آواز آئے گی، وہ آواز سننے والی ہوگی، وہ کیا ہوگی؟ جب معاشر کا ریل ہوگا، علامہ سان چشتی صاحب رحمت اللہ علیہ فیصل آبادی نے پنجابی زبان میں کیا بیان خوب فرمایا، آپ فرماتے ہر نظری کو اٹھے کہ محشر یہ دل خوف سے ہر کلیجہ بہل جائے گا، میری کرتا کملی میں وہ آ جائیں گے، سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا۔ ایمان والے ایک اور بات نہ کرنا، ایمان والے جب یہ بات ہوگی اذهبوا الی غیری، ہر طرف سے یہ آواز آئیں گے، یہ آوازیں آئیں گے اذهبوا الی غیری اذهبوا الی غیری رب نفسی آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک یہی کہیں گے اذهبوا الی غیری اذهبوا الی غیری، لیکن ایک کونے سے یہ آواز بلند ہوگی اذهبوا الی محمد، آپ صلی اللہ راسدوں نے صلی اللہ کونے سے کیا آ جاؤ آجا صاحب، آپ کی نظر پنجابی گراؤنڈ کا ایک شعر کہنا چاہتا ہوں، آ جاؤ توجہ ہے، اذهبوا الی غیری اذهبوا الی محمد، ایک کونے سے آمنا کا لال نمودار ہوگا، مدینے کا تاجدار ہے، غریبوں کے غمخوار تو پنجابی زبان کے شاعر نے اس کا ترجمہ کیا ہے، آپ کہتے جاؤ اذهبوا الی محمد، محبوب کریم علیہ السلام جب اس کونے سے ظاہر ہوئے، نمودار ہوئے، جب جلوہ فروز ہوئے، تشریف لائیں گے تو وہ کہنے والے کیا کہہ دیا، فرمان گے پھر میں شعر مکمل کرنا، ایمان والو میرے نبی اس وقت آئے جب لوگ اپنی بچوں کو زندہ تربیت کر دیا کرتے تھے، جب لوگ اپنی ماں کو اپنے باپ کو منڈی میں لے جا کر جانوروں کی طرف فروخت کرتے تھے، ماں کے ماں کو لے جایا کرتے تھے، بیٹی گھر میں آتی تھی، لوگ اسے سمجھتے تھے، اگر کوئی عورت بیوہ ہو جاتی تھی، تاریخ اٹھاؤ، انسانیت کی تاریخ اٹھاؤ، مدے کی تاریخ اٹھاؤ، تو بچے چاچا فرمایا وہ وقت ایسا تھا جب لوگ کوئی عورت بیوہ ہو جاتی تھی، اس کے سال کے لیے بال کوٹری میں بند کر دیا جاتا تھا، وہ اس کو اندر رکھتے تھے، نہ وہ غسل کرتی تھی نہ وہ کپڑے چینج کرتی تھی، جب ایک سال کے بعد باہر نکلتی تھی، اس کے ایک دوپٹہ چادر لیتے، اس کے جوڑے دوپٹے کے چادر کے پلوں میں دودھ اور بکریوں کی گندگی اس کے پلوں میں رکھتے تھے، سرے بازار جیسے یہ بازار ہے، صبح کو وقت ہوتا تھا، لوگ بازار میں آ جاتے تھے، اس عورت کو 16 سال کے بعد باہر نکالتے، ایسے رکھتے، وہ عورت نکلتی، لوگ تماشا دیکھتے، وہ بیوہ جو بیوہ ہو جاتی جیسے شوہر فوت ہو جاتا تھا، وہ عورت کیا کرتی، ایسے گندگی اٹھاتی ادھر پھینکتی، ایسے اٹھاتی ادھر پھینکتی، فرمایا
اسی وقت آئے جب کفر کی پیٹا پرستی ہر طرف تاریخی ہی تاریخی، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا، ہر طرف ظلم ہی ظلم، کسی انسانیت کی تمیز نہ کی جاتی۔ میرے محبوب اس وقت آئے کہ عالم بہار آ گیا۔ شعر مکمل کر لوں پھر عالم بہار آ گئی۔ اس پر بھی ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، پہلے شعر سماعت فرمائیے۔ آپ رب العالمین کے محبوب کریم علیہ السلام آپ جب نمودار ہوں گے، ظاہر ہوں گے تو کہنے والے کیا خوب آخر آپ فرمانے چڑیا چڑیا چلے آنند لال دا، بڑے آسان لفظ ہے، سارے مل کے پڑھ لو مزہ آ جائے۔ مدینے والے بھی محبت میں بیٹھے، چڑیا چڑیا چلے آنند لال دا، چڑیا چڑیا چلے آنند لال دا۔ جڑا پڑھتا پہ ہٹ چکے مجھے پتا چل جائے، جڑا نہیں پڑھنا چاہتا نہ پڑھے، ہر جوڑ کہنا میں مجبور نہیں کرنا چاہتا، لیکن میرے مدینے والے کی محبت سیدھے نہ چھوڑ آگے پڑھ لو۔ کلام محبوب پڑھو گے، جب دنیا کھاتے واپس آؤ گے، میں دعا کرنا یا اللہ انہاں دے گھراں تے واپس لوٹ لو تو پہلا انہاں دے گھراں دے اندر رحمت دا نزول فرما۔ چڑیا چڑیا چل آمناد لال دا، محبت نہ بولو، چڑیا چڑیا چل آمناد لال دا، او پیارے دادے بھولا برا۔ سارے نبی ساری انسانیت نبی کریم کی طرف دیکھ رہی ہوگی، یا رسول اللہ کے نعرے بلند ہو جائیں گے، یا رسول اللہ کی آوازیں بلند ہو جائیں گے۔ آپ کہتے ہوں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں کہنا یہ چاہتا ہوں جب رب العالمین نے عالم وہاں پر یہ محفل سجائی نبی کے میراث کی، سب نبی موجود تھے، جب میرے نبی کا تذکرہ ہوا نبیوں نے سبحان اللہ کہا، نبیوں نے تعریف کی، نبیوں نے اقرار کیا، اقرارنا ہم اقرار کرتے ہیں، ہم میں سے ان نبوت کو مانیں گے، ہم اس کی عزت بھی کریں گے، اس کی نبوت کو بھی مانتے ہیں، اس کے کلام کو بھی مانتے ہیں، اس کی شہرت کو بھی مانتے ہیں۔ یہ دعا میرے کی بات ہے جب مسجد اقصی جلسہ ہوا، ایک جلسہ میراج کا رب نے کیا، دوسرا جلسہ میراج کا کیا، جب مسجد اقصی میں 1,24,000 قوموں کے شمبیہ کرام مسجد اقصی میں بیٹھے ہوئے کسی قدار میں نبی کے انتظار، جب نبی آئیں گے ساڑھے میں اپنی پنجابی چینج لفظ آخنا، جو آقا مسجد اقصی وچ گئے تے صفا بن کے نبی کھلوتے سن تے صفا ٹوٹ گئی، ہر کوئی سر چک کے دیکھ رہا، او آ گئی، اچھی کہہ دو او آ گئی، او آ گئی، او آ گئی، میرے مصطفیٰ کی عظمت کے نعرے بلند ہوئے جب نبی کا نور، توجہ بھئی جملہ کہہ رہا ہوں ظاہر نہیں کرنا اسے، جب محبوب کا نور پشت عبداللہ سے شکم آمنہ میں منتقل ہوئے، کائنات کی ہر چیز نے سجدہ دا کو مبارک دے۔ ہر چیز سیدہ فرماتی ہے جب میں باہر نکلتی تھی تو درختوں سے بھی آواز آتی تھی مبارک، پہاڑوں سے آواز آتی تھی مبارک، جب مجھے پانی کی ضرورت پڑتی میں کنویں پہ جاتی، جو اور پانی کی لینے کے لیے جاتی تھی وہ رسی باندھتی تھی ڈول سے، وہ نیچے سے کھینچ کے لاتی تھی، جب میری باری آتی پانی اپنے آپ اتر آ جاتا تھا، میں سوکھے درخت کے قریب سے گزرتی وہ ہرا ہو جاتا، میں
सूखी जमीन से गुजरती, उसमें घास हो जाता, मैं जब पत्थर पे पाँव रखती पत्थर पिघल जाता, मेरा पाँव अंदर चला जाता। मैं कहती है पत्थर तू पत्थर है, तेरा नाम पत्थर है, तू कैसे पिघल रहा है? पत्थर से आवाज आई, ऐ आमना तू मेरे नबी की माँ। वासे बोलो, वासे बोलो। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। सैयदा फरमाती है जब आए, जब आए तो रात को सो, एक बाबा जी आ गए, मैं जानती नहीं थी कौन है, खूबसूरत चेहरा, सोना लिबास, सूरत, दराज। मैंने कहा बाबा कौन है? फरमाया तो नहीं मुझे जानती, मैं इंसानियत का बाप आदम हूँ। बाबा कैसे आए? फरमाया मैं तुझे मुबारक देने आया हूँ। सैयदा फरमाती है पहला महीना है नूरे मुस्तफा का, फरमाया तुम्हें मुबारक का बिशारत देने आया हूँ। उसकी बाबा किस बात किस बात वो लफ्ज़ सुने, अरे वो अल्फाज कहना चाहता हूँ जो आदम ने कहे। अल्लाह अकबर, हज़रत आदम सफीउल्लाह फरमाते हैं, और फरमाते हैं अबू शरी फक़द हमलती, फरमाया मैं बिशारत देने आया हूँ, फक़द हमलती, जो तेरी गोद में आने वाला है। अब शरी फक़द हमलती, बिशारत देने आया हूँ, फक़द हमलती, जो तेरी गोद में आने वाला है। फरमाया वो कौन है? फरमाया सैयदुल मुरसलीनों का सरदार है। फरमाती है जब दूसरा महीना आया तो एक और आ गए। मैंने बाबा आप कौन है? मैंने कभी पहले नहीं देखा। मैं मेरा नशीब है। कैसे आना हुआ? फरमाया आपको बिशारत देने आया हूं। किस बात की? फरमाया बिशरी फक़द हमलती बिसय्यदिल अव्वलीन वल आखिरीन। हमने तुम्हें बिशारत देने आया जो तुम्हारी गोद में आने वाला है वो अव्वल भी है वो आखिर भी है। आपने फरमाया जब तीसरा महीना आया तो नूह अलैहिस्सलाम आए, जब चौथा महीना आया तो हूद अलैहिस्सलाम आए, जब पांचवा महीना आया इदरीस अलैहिस्सलाम आए, जब छठा महीना आया वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए, जब सातवां महीना आया इस्माईल अलैहिस्सलाम आए, जब आठवां महीना आया मूसा कलीमुल्लाह आए, जब नौवां महीना आया फिर ईसा रूहुल्लाह आए। किस लिए? वो किस लिए आते रहे? वो नबी अभी नबी आए नहीं दुनिया में, अंबिया आके बिशारत पहले दे रहे हैं। इसलिए मैंने चुना कहा था 1,24,000 नबी मुबश्शिर है, मेरा नबी मुसद्दिक है। 1,24,000 मुबश्शिर, मेरे आका मुसद्दिक आए। सैयदा फरमाती हैं ये तो बातें आपने उलामा से सुनी है जो मैंने कहा मुबारक हूँ आप सब बात कहें खैर मुबारक, हाथ उठा के बोले आपको मुबारक हो। आज आप आमना के लाल की खुशी में मिलाद नबी का जलसा जुलूस करते हो, ये आप नहीं करते, ये तो जबरील भी करते हैं।
میکائیل بھی کرتے آئے ہیں، یہ تو اسرافیل بھی کرتے آئے ہیں، وہ کیسے کائنات 2 دفعہ ساکن ہوئے، 2 دفعہ. ماشاءاللہ. میری بات کو علماء کی بارگاہ میں رکھیں. چلو میرے علم میں بھی اضافہ ہو جائے گا اگر یہ بات صحیح نہ ہوگی. اگر صحیح ہے تو میری حوصلہ افزائی فرمائیں گے، اگر کوئی کمی رہ گئی تو میری تصحیح فرما دیں گے. میں کہنا چاہتا ہوں کائنات 2 دفعہ ساکن ہوئی. ایک نبی کے میلاد کی رات، ایک نبی کے معراج کی رات. 2 دفعہ جنت سجائی گئی. توجہ، 2 دفعہ جنت کو سجایا گیا. 2 دفعہ حورا نے جنت کو فرمایا اپنا ہار شنگار کر لو، ہار شنگار کر لو. 2 دفعہ فرشتوں کو کہا گیا تیاری کر لو، بڑے مصطفیٰ پر چلے گئے. ایک میلاد کی رات، ایک معراج کی رات. کتابیں اٹھاؤ سیرت کی وہاں حدیث کی. 2 دفعہ جبریل 70,000 کی جماعت لے کے آمنہ کے دروازے پر آ گئے. اسرائیل بھی آگے، اسرافیل بھی آگے، حضرت جبریل بھی آئے، میکائیل بھی آئے. 70,000 کی جماعت. حوا آئیں، مریم آئیں، سبحان اللہ. حاجر آئیں، آسیہ سلام اللہ علیہا آئیں. کہاں؟ بولے 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 بولے. میں بڑے آخری جو باتیں کہہ رہا ہوں اس پر توجہ فرمائیں. میں کہنا یہ چاہتا ہوں حضور کی آمد ہوئی، ابھی آمد نہیں ہوئی، زمین پر تشریف نہیں لائے. جماعتیں، جلوس، محفل، ذکر، مرحبا، مبارکہ پہلے آ رہے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں، جب جبریل کو حکم ہوا کہ 70,000 کی جماعت، بات کہتے ہیں کہ جبریل اکیلے آئے تھے، انہیں کہا چلے ایک ہی جبریل تو آئے دروازہ مصطفیٰ پر تھے، تو کیسے کھڑے ہوئے ہوئے؟ ایسے ایسے کھڑے ہوئے ہوں گے، ایسے کھڑے ہوئے ہوں گے، ایسے. بولو 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 یار، بولو. ایسے کھڑے ہوئے ہوں گے، ایسے. بولو. یہاں ہاتھ تھے، بولو. ادھر پتہ لگا جو ادھر ہاتھ باندھتا ہے وہ ادب والا ہے، وہ ادب والا ہے. توجہ چاہتا ہوں. کیا کہتے ہیں؟ مرحبا. آپ میلاد کے دن کیا کہتے ہیں؟ آواز نہیں آئی. سرکار کی آمد. اور ایک اور جملہ سنیے. آپ کیا کہتے ہیں؟ نعرہ تکبیر. آپ کیا کہتے ہیں؟ آواز سے، آواز سے، زور سے بولے، للکار کے بولے، اونچی بولے. مرحبا. فرشتوں نے بھی یہ کہا تھا، کائنات نے کہا تھا، نبی آئے مرحبا کہا. توجہ چاہتا ہوں، توجہ چاہتا ہوں. جب نبی آئے تو ہر چیز نے خوشی کی، بشارت دی، مرحبا کہا. اور علامہ خصائص الکبریٰ میں جلال الدین سیوطی کو یوں کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جس رات کو میرے نبی کائنات میں آئے، دریاؤں اور سمندروں کی مچھلیوں نے اپنے منہ کو پانی سے باہر نکال کر ایک دوسرے کو مبارک دے رہی ہے. کہتی ہے مبارک ہو، دوسری کہتی ہے تمہیں مبارک ہو. ایک بولی تم کس بات کی مبارک دے رہی ہو؟ وہ کہنے لگی تمہیں نہیں پتا.
آج آمنہ کے لال آئے ہیں. میں پنجابی میں ایک اور شعر پڑھ رہا اپنے ایمان کی تازگی واسطے جی سمجھ کو لگتا کون سارے نہ ہوندی ہے وہ جی تو ہم انہوں امتحان میں پا چھڑی ہے. ایمان والے نبی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام و کائنات کی ہر چیز نے نبی کی آمد پر مرحبا کہا, خوشیاں منائی, ہر طرف اللہ اللہ کی آوازیں بلندے ہوئے. حضرت عبد المطلب فرماتی ہے میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا, وہ بھی جھک گیا, پہاڑ جھک گئے, درخت جھک گئے, میں دیکھتا تو کیا ہوں میرے گھر کی طرف جھکا ہوا پڑا ہے, کعبہ بھی میری گھر کی طرف, در و دیوار, پہاڑ, چرند پرند, کائنات کا رخ میرے گھر کی طرف ہو رہا ہے. مرحبا کی آوازیں آ رہے ہیں. میں نے بولا یوں کہا فرمایا کائنات کی ہر چیز میں رب العالمین کے محبوب کی آمد کی خوشی کی, ہر زبان پر ذکر خدا ہو گیا, ذکر مصطفیٰ ہو گیا. کیسے ہوا فرمایا اللہ اللہ دیپے گئی پھوپا, اللہ اللہ دیپے گئی پھوپا, آمنہ دلال آلیا. جنہوں سمجھ آئیے میرے مل کے پڑھ لے اللہ اللہ دیپے گئی پھوپا, آمنہ. بڑی آسان الفاظ میں کہہ لو. آخری میں ایک بات اور کہہ کے بات ختم کرنا چاہنا, 15-20 منٹوں کے اندر اندر گل مک جانی ہے. تسی اونچی بولو نبی کریم دا ذکر خیر کر لو. فرمایا اللہ اللہ دی پہ گئی پکار, پہ گئی پکار, آمنہ دلالا گیا ڈگ پہ. سنیے ڈگ پہ منہ دے پار, آمنہ دلال گیا. رب نے وہ محبوب عطا کیا مومنوں کو جو کائنات میں بھی آیا نہیں, اس کی بشارتیں بھی ہے, مبارکیں بھی ہے. جب آ گئے اندھیرے چھٹ گئے, کائنات سج گئی, ہر طرف رحمت خدا بندی ہو گئی, اندھیرے دور ہو گئے. ماں کو ماں کا مقام مل گیا, باپ کو باپ کا مقام مل گیا, بہن کو بہن کا مقام مل گیا. اس طرح کہہ لو انسان کو انسان کا مقام مل گیا. اے لوگوں, کہنا یہ چاہتا ہوں نبی اللہ نے دے دیا ہے جو حریص علیکم بالمومنین. آواز سے اپنے جملے کو ریپیٹ کروں, ایک بات کہوں. اللہ نے مومنوں کو محبوب کیسا دیا ہے, اس پر بات کرنے لگا. میں نے آپ کو یہ خلاصہ جملہ اس کا مضمون سنا دیا ہے, اب میں اس کو اشعار کی صورت میں سنانا چاہتا ہوں. اشعار بھی آپ کو سمجھ آئیں گے. اشعار بھی گجرات کے رہنے والے, پنجاب گجرات کے رہنے والے ایک عاشق رسول جس کا نام محمد بھوٹا ہے, وہ کیا کہتا ہے جی. نہ سمجھ آئے تو میں اس کی ٹرانسلیشن کر دوں گا, لیکن امید کرتا ہوں کہ آپ سب سمجھ رہے ہوں گے جو میں کہہ رہا ہوں. حضرت محمد بھوٹا گجراتی بولے نبی کریم علیہ السلام کے غلام رب العالمین نے کیسا محبوب دیتا ہے. مومنوں نے فرمایا میں سنیا پیا دے
نال سانے ایسا خوب نبانیاں یاریاں جد باغ وچ خزان وال کھولے پنچھی اڑ گئے ماری اڑاریاں کسے چلیا نہ کوئی پیش چلی باما موت نے جد کھلاریاں تر پہ سن دے سنو چپ کر کے واجہ پیان جدو ماریاں تے چچی پاپ شاہ تسی کرو چلی جتھے بیٹھ عمرہ گزاریاں تیرا لما پیان نال ویرون نال روون سہیلیاں ساریاں تے پہلی رات پردیس وچ آیا بندہ قبر وچ جاندا پہلی رات پردیس وچ آئی جب ڈٹھیاں اوکھیاں مندلا بھاریاں تے خود چک کے پوچھنا من ربوں کا ماں دینوں کا من نبیوں کا خود چک کے پوچھنا پھر سایا دس کتھے بیٹھ راتاں گزاریاں نی محمد بوٹیا اے جھوٹائی جگ سارا مدینے والے دیا سچیاں یاریاں ہم کائنات چھوڑ جائے اپنوں کے لیے بھی رحمت ہے بیگانوں کے لیے بھی رحمت ہے ایک یہودی بابا ایک یہودی عمر در بڑھاپے کا عالم ہے کمزوری جسم پر ہے کھجوروں کا بال ہے مشکیزہ اٹھا رہا ہے اٹھایا نہیں جاتا جسم پر رشا ہے کمزوری ہے وزن اٹھاتا اٹھایا نہیں جاتا پانی اٹھاتا اٹھایا نہیں جاتا میرے اور آپ کے لاجواب ہے یہودی میرے اور آپ کے لاجواب مدینے کے تاجدار ودھا کے چہرے والے واللیل کی پیاری سنہری زلف والے جب مدینے کی گلیوں سے نکلے چلتے چلتے ایک راستے پر سے گزر رہے قریب باب ہے وہ بابا یہودی پانی اٹھاتا اٹھایا نہیں جاتا جسم پر نشہ ہے کمزوری ہے عمر زیادہ ہو چکی ہے وہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتا وہ محنت کر رہا ہے میرے کریم آقا کی نظر رحمت پڑ گئی جب نظر رحمت پڑی تو آقا کریم علیہ السلام نے دیکھا یہ بابا ہے بزرگ ہے زیادہ عمر ہے اس کی یہ وزن نہیں اٹھا سکتا جسم پر بیماری ہے کمزوری ہے رشا ہے یہ اتنی محنت کر رہا ہے میرے آقا آہستہ آہستہ نکلے جناب سلیم صاحب جب نکلے اس بزرگ یہودی کے قریب کھڑے ہو کر میرے آقا فرماتے ہیں ارے بابا تو کمزور ہے تیرے جسم پر بیماری ہے تجھے وزن نہیں اٹھایا جا رہا تو اس عمر کے حصے میں اتنی سخت محنت کر رہا ہے میری طرف دیکھنا بھائی جب حضور نے فرمایا اتنی عمر کے حصے میں اتنی سخت محنت کر رہا ہے تو بابے نے اس طرح دیکھا میری طرف دیکھو جب ایسے دیکھا
کہنے لگا تو کون ہے جو میرے زخموں کو تازہ کرنے آیا ہے؟ اللہ بابے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بولا تو کون ہے جو میرے زخموں کو تازہ کر رہا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا بابا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں تم عمر کے حصے میں اتنی محنت کیوں کر رہے ہو؟ تمہارا بھائی، تمہارا بیٹا، گھر والے، وہ بزرگ کیا کہتا ہے جب ایک مرتبہ پھر دیکھتا ہے آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ کہنے لگا میرا دنیا میں کوئی نہیں، میرا دنیا میں کوئی نہیں، میں اکیلا ہوں، اپنے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے یہ محنت کر رہا ہوں، میرا دنیا میں کوئی بھی نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا، اس ہاتھ رکھا بابے کے کندھے پر، فرمایا بابا نہ گھبرا، جس کا کوئی بھی نہیں ہے اس کا میں محمد بن کر آیا، جس کا کوئی بھی نہیں ہے اس کا میں بن کر آیا۔ بابا ستار عبدالستار نیازی فیصلہ بادی مرحوم رحمت اللہ علیہ، آپ نے کیا خوب فرمایا؟ آپ نے اس بابے اس بزرگ کے لفظوں کی ترجمانی کہتے ہیں جن کا بری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی ہے، جن کا بری دنیا میں پشاور کی سرزمین اور چوک سر کی گیٹ میں بیٹھنے والوں، میرے آقا نے بابے سے وہ مشکیزہ پکڑا، ایسے مشکیزہ اٹھایا، محترم پانی کا برا حضور نے اپنے کندھے پہ رکھا، کندھے پہ رکھا تو آقا چلے، خرامہ جب چلے تو وہ کھجوروں کا باغ تھا، پودے چھوٹے چھوٹے تھے، میرا عشق یہ کہتا ہے، میری محبت یہ کہتی ہے کہ کھجور کے پودوں نے اپنی طرف نبی پاک کو آتے دیکھا ہوگا تو مسکرا کر یوں کہا ہوگا، سونا آ گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے، وہ پودے جانتے تھے یہ آنے والا ہمارا نبی ہے، یہ پاکستانی پودے کو سمجھ نہیں آئی، وہ مدینے کے پودے جان گے، وہ کھجور کے پودے جان گے، یہ ہمارا نبی ہے۔ اگر یہ پاکستانی پودے جانتے ہوتے تو
شہید نہ کیا جاتا، یہ میرے نبی کو جانتے ہوتے یہ بم بلاس نہ کرتے، میرے نبی کو جانتے ہوتے دہشت گردی نہ کرتے، میرے نبی کو جانتے ہوتے قتل و غارت نہ کرتے، ملک کو بدنام نہ کرتے، اسلام کو بدنام نہ کرتے۔ یہ جانتے نہیں ہے، وہ کھجور کا پودا تو جانتا ہے، یہ انسان ہو کر نہیں جانتا آمنہ کے لال کا مقام کیا ہے۔ میں ایک دفعہ ایک جلسے پہ جا رہا تھا تو اکیلا ہی جا رہا تھا، ساتھی کو نہ ملا، میں چلا گیا۔ جب ایک راستے پہ سے گزرا، ایک جگہ پہ ایک جملہ لکھا ہوا تھا، نعرہ تکبیر، جب گزرا نعرہ گزر گیا یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، لیکن وہ جملہ میں نے پڑھ لیا، گزر گیا، گاڑی کو بریک لگ گئی، اندر سے یہ کہہ رہا ہے تو کہاں جا رہا ہے؟ واپس مڑا، پڑھا اس جملے کو میں نے، وہ لکھا تھا انسان ہو کر انسانیت کو داغ در مت کرو، انسان ہو کر انسانیت کو داغ در مت کرو۔ تم کہتے ہو یہ جنت ملتی ہے، اور یہ جنت تو رب نے والوں نے بھی بنائی تھی، مرزا غلام احمد قادیانی کے ماننے والوں نے بھی بنائی ہے، اس میں تم میں کیا فرق ہے؟ اگر نبی کی جنت لینی ہے تو نبی کے قدموں میں آنا، حضور کے قدموں میں جانا پڑے گا، دادا علی حجویری کے قدموں میں جانا پڑے گا، خواجہ معین الدین کے قدموں میں جانا پڑے گا، تب تمہیں مالک کونین والی جنت ملے گی۔ کہنا یہ چاہتا ہوں، بالکل قریب آ گیا میں اپنی گفتگو کے۔ حضرات وہ پودے جان گئے حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں۔ اب میں آپ کو نقشہ بنا کے تھوڑا بتا دیتا ہوں، آسانی ہو جائے۔ جب آقا نے یہاں سے مشکیزہ اٹھایا تھا جیسا، تو یہ درخت ہے، یہ پودا ہے کھجور کا، آقا نے یہ اٹھایا اور جب ایسے پانی اونڈیلا تو پودے چھوٹے تھے، تو جو ہے چھوٹے چھوٹے تھے، جب ایسے حضور کے دستے ید اللہ کے ساتھ لگا ہوا وہ مشکیزے سے نکلا پانی جا کر گرا اس پودے کی جڑ میں، پودا اسی وقت جوان ہو گیا۔ جب پودے کے ساتھ سے اس درخت سے ایسے سرکار نے مشکیزہ ہٹایا، اوپر پھل لگا اور تیار ہو گیا۔ ایک دو تین چار پورا باغ تیار ہو گیا۔ ہن میں جملہ پنجابی وچ کہن لگا، توجہ توجہ بھائی، ہن بابا کی کرنا ہے، یہودی توجہ، بابا کی کرنا ہے۔ آقا نے جب مشکیزہ پکڑیا، میرے محبوب کریم نے فرمایا، بابا آ جا، اے مشکیزہ لے قصور دے شہنشاہ بابا بلے شاہ دا تخیل نہ کہہ لیں رحمت اللہ علیہ۔ بابا بلے شاہ نے کیا خوب فرمایا، یہ صوفیانہ کلام ہے، اور جیڑی زبان چ مرضی، جیڑی زبان دا مرضی بندہ ہوئے یہ سن لوے انہوں سمجھ آ جانی کہیں گا کی ہوئے جی۔ اللہ رب العالمین دے پیارے محبوب دے غلام بابا بلے شاہ سرکار فرمایا
تسی آگے مولانا نہیں، یہ تو بات آپ ویسے کہہ گئے ہیں، یہ تو بات نہیں ہے کہ نبی کے چہرے سے خدا نظر آ رہا ہے۔ دلیل دے جا جی، دلیل دے دا۔ رب نے عالم ارواحات ایک جلسہ سجایا، تیجا سپارہ پڑھو نا، تیسرا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ والی آیت پڑھو۔ رب نے 1,24,000 نبی بلائے، جبریل آئے، خطاب کرنے والا رب، سننے والے نبی، عنوان۔ جاؤ کسی مولوی سے یہ پوچھنا، اپنوں کو تو یہ علم ہے، اپنوں کو تو یہ علم ہے کہ رب بیان کر رہا تھا، نظر نہیں آ رہا تھا۔ سنیے، رب بیان کر رہا تھا، نبیوں کو خطاب کر رہا تھا، نبی کریم کا میلاد سنا رہا تھا، مگر نظر نہیں آ رہا تھا۔ میرا یہ اشارہ ہے، انبیاء نے کہا ہوگا مولا تو بیان تو کر رہا ہے، اپنا چہرہ کیوں نہیں دکھا رہا؟ فرمان مجھے دیکھنا چاہتے ہو، میرے محبوب کو دیکھ لو، جو اس کو دیکھ لے گا وہ مجھے دیکھ لے گا، جو اس کو دیکھ لے گا وہ مجھے دیکھ لے گا، جو مجھے دیکھ لے گا وہ اسے دیکھ لے گا۔ جو اسے دیکھنا چاہتا ہے وہ قرآن کو دیکھے، جو قرآن کو دیکھتا ہے جمال مصطفیٰ دیکھتا ہے، جو جمال مصطفیٰ کو دیکھنا چاہتا ہے وہ قرآن کو دیکھ لے، جو قرآن دیکھنا چاہتا ہے جمال مصطفیٰ دیکھ لے۔ اب تو امام صفوری کہتے ہیں قرآن نام ہے اسم کا، اسم اپنے جسم کی پہچان ہے، جسم ہے تو نام ہے۔ اگر خواجہ غلام فاروق ہے، ان کا جسم ہے تو نام ہے، جناب صاحبزادہ سلیم جنید صاحب ہے تو ان کا نام ہے، حضرت علامہ اشفاق صاحب جسم ہے، اشفاق صاحب ہے، یہ دنیا والے بیٹھے ہیں، ان کا وجود ہے، ان کا نام ہے۔ میں نے کہا ربا یہ قرآن اسم ہے، اس کا وجود کون ہے؟ فرمایا قرآن اسم ہے، اس کا وجود مصطفیٰ ہے۔ اس کا وجود مصطفیٰ ہے۔ آخری جملہ کہنے لگا ہوں، قرآن کی آیت پر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اگر میں ترتیب مختلف مقامات سے جو چند چیدہ الفاظ جملے کلمے کہے سمجھ آگے تو سبحان اللہ، اگر نہ سمجھے تو میں دعا کرتا ہوں مولا ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ کہنا یہ چاہتا ہوں، پشاور کی سرزمین پر بیٹھنے والوں میرے نبی کے غلاموں تو دیوانوں، 12 ربیع الاول شریف آ رہی ہے جس کی وجہ سے کائنات میں رحمت آئی۔ میرے قائد ملت اسلامیہ مولانا شاہ نورانی رحمت اللہ علیہ، جن کا وجود بھی نورانی تھا، جن کا نام بھی نورانی تھا، حکومت وقت سے یہ کہا تھا آج میں بھی آج کی حکومت وقت کے حکمرانوں سے کہتا ہوں، اگر تم ملک میں امن چاہتے ہو، سلامتی چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو میرے ملک میں امن ہو، چاہتے ہو میرے ملک میں سلامتی ہو، تو امریکہ سے انگلینڈ سے ان پشتولوں کا رخ موڑ کر مدینے والا کر لو، مدینے کی طرف کر لو، ملک میں امن بھی آ جائے گا، سلامتی بھی آ جائے گی، دولت بھی آ جائے گی، عزت بھی آ جائے گی۔ چھوڑ دو ان بیرون ممالک کے طرف دیکھنا، حکومت وقت مدینے کے تاجدار کی طرف دیکھو جس نے سجدے سے رب نے کائنات کو بنایا ہے۔ آئیے بابا جی کیا کر رہے ہیں؟ کبھی کھجور کی طرف دیکھتے ہیں؟ ماشاءاللہ بابا بولے شاہ فرمانے کیویں مکھڑے
تو نظرہ ہٹاواں تیرے وچوں رب دسدا جی کردا میں تینوں ویکھی جاواں اچھی بولو جی کردا میں تینوں ویکھی جاواں تیرے وچوں رب دسدا اے دا ترجمہ میں کیتا ہے ایک آیت دا ترجمہ پہ کرنا بابو مولے شادی زبانی آیت کریمہ سماعت فرماؤ سورۃ شورى 218 219 220 آیتیں پہ پڑھنا تین آیتیں پڑھ رہا ہوں سورۃ شورى کی فرمایا بھائی قرآن سن کر آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ آج کی میری تقریر کے آخری جملہ ہے، آیت قرآن پہ ختم کرنا چاہتا ہوں۔ یار زندہ صحبت باقی، پھر آپ نے محبتوں بڑا پیغام دیا تو بندہ نجیب حاضر ہو کر پھر سرکار کی بات کرے گا، لیکن سماعت فرمائی اللہ نے فرمایا سنا الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین انہ هو السمیع العلیم۔ رب نے فرمایا قد من اللہ مومنوں میں تھوڑے احسان کیتا کیسا محبوب، جملہ سنے ایمان تازہ کیجئے، کیسا محبوب، فرمایا الذی سبحان اللہ، سینے سے زور آقا کو سبحان اللہ، الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین انہ هو السمیع العلیم۔ رب فرما رہا سونا پوری دنیا میری طرف دیکھ رہی ہے، میں رب کو اعلان کر رہا ہوں سونا میں تیری طرف دیکھتا ہوں، جو تجھے دیکھتا ہے وہ مجھے دیکھتا ہے، جو مجھے دیکھتا ہے وہ تجھے دیکھتا ہے۔ رب فرما رہا ہے ساری کائنات میری طرف دیکھتی ہے، میں اپنے محبوب کی طرف دیکھتا ہوں، جب وہ سجدے میں جاتا ہے تب بھی دیکھتا ہوں، رکوع میں جاتا ہے تب بھی دیکھتا ہوں، سجدے میں جاتا ہے تب بھی دیکھتا ہوں، قیام کرتا ہے تب بھی دیکھتا ہوں۔ ایمان والو تم بڑے خوش نصیب ہو جنہیں ایسا محبوب ملا ہے جس کی طرف ہر وقت رب دیکھ رہا ہے، رب دیکھ رہا ہے۔ اللہ میری آپ سب حضرات بس کتنا ٹائم ہو گیا؟